ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہ لوگ جو اعلان نبوت سے قبل حضور کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کے منفی پروپیگنڈے کو اپنے لیے لازم قرار دیا۔ اسی تسلسل میں اگر ہم دیکھیں تو صلح حدیبیہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کے لیے 1400 صحابہ کی معیت میں، تو کفار ناہنجار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حالانکہ بغیر اسلحہ کے تمام مسلمان تھے۔ اس موقع پر ایک معاہدہ طے ہوا جسے صلح نامہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام معاہدے کو طے فرمایا اور اس پر دستخط ثبت فرمائے، اور بظاہر اس صلح نامہ کا جو ٹیکسٹ تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف تھا، یعنی مسلمانوں کے حق میں اس کی شرائط نہیں تھی، اس کی شرائط ساری کی ساری بظاہر کفار کے حق میں تھی۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حزن و ملال تھا، کافی کبیدہ خاطر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ازاں بعد 2 برس گزرے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی جانب پیش قدمی فرمائی اور بڑی حکمت کے ساتھ اپنے اصحاب کو تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو 20 رمضان المبارک کے دن مکہ مکرمہ میں آپ کا ورود مسعود ہوا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں واحد وہ غزوہ ہے، واحد وہ لڑائی ہے جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ یہ فقط ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے، اور آپ کی اس رحمت للعالمینی کا اثر اور آپ کی اس دور اندیشی، آپ کا حکمت پر مبنی یہ فیصلہ تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا لشکر 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار مسلمانوں کا ہو اور پھر سامنے کفار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا یہ نتیجہ تھا کہ خون ریزی نہ ہوئی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی یہ حال تھا کہ عاجزی اور انکساری کے سبب آپ کا سر انور اونٹنے کی پالان سے لگ رہا تھا، اور عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور حاضر ہو رہے۔ جب آپ وہاں تشریف لا چکے تو تمام کفار کو اب یہی توقع تھی کہ ساری زندگی جنہیں تنگ کیا ہے، ہر طرح کی اذیتیں اور تکالیف ان کے لیے روا رکھی ہیں، آج وہ ہمیں کیوں کر معاف کریں گے۔ جیسے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ کیا توقع کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اخن کریم و ابن اخ کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کریموں کی اولاد ہیں، بڑوں کی اولاد ہیں، اور کریم جب با اختیار ہوتا ہے تو وہ رحم ہی کرتا ہے، وہ سخاوت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، تمہیں آج کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، تم آزاد ہو۔ اور پھر اس انداز میں حضور علیہ السلام نے مہربانی فرمائی کہ ابو سفیان جو اس وقت ابھی مشرف باسلام ہوئے ہی تھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جناب عباس بن عبد المطلب کی گزارش پر کہ جو شخص کعبۃ اللہ میں امان لے گا، کعبۃ اللہ میں چلا جائے گا، اس کے لیے بھی امان ہے، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان، اور جو ابو سفیان کے پاس چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی ہے کہ وہی غزوہ جس میں مد مقابل جو کماندار تھے وہ ابو سفیان تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہوتے ہیں اور حضور کی غلامی کو اپنے لیے دنیا و آخرت میں عزت کا اور افتخار کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور حضور کی مہربانی اور شفقت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ غزوہ فتح مکہ جس میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر مبارک جس سے 8 سال قبل حضور کو تشریف لے جانا پڑا تھا، بامر مجبوری ہجرت کرنا پڑی تھی، حضور اس فاتحانہ شان کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ نے تمام دکھ دینے والوں اور تکلیف دینے والوں کو ہر صورت میں معاف فرما دیا۔